بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب دورے کر رہے ہیں، صحافیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کالم نویسوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور آج جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب سیاست جس طرح وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ہدف صرف عمران خان کی حکومت کو نہیں بنایا بلکہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو بنا لیا ہے۔ اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ راجہ صاحب، دوسری جو خبر ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ پنشیر کے علاقے میں اس وقت طالبان کا کنٹرول ہے، ایسا کہا جا رہا ہے، اور اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم احاطہ کریں گے۔ لیکن بلاول زرداری کا یہ کہنا کہ پی ڈی ایم بے وفا نکلی، پی ڈی ایم نے وہ کچھ نہیں کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور خصوصاً جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں، انہیں عوام کے درمیان ہونا چاہیے، عوام سے باہر رہ کر سیاست نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہمیں سمجھائیے گا کہ نواز شریف صاحب عوام میں کیسے آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پاکستان آئے تو ان کا مقام جو ہے وہ جیل ہوگا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، جہاں تک نواز شریف کی بات ہے تو میاں نواز شریف اگر لندن میں رہتے ہیں اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی آگے چلے گی اور ان کے پارٹی کے رہنما ان کی پارٹی کے بیانیے کو بھی آگے لے کر بڑھیں گے، اور اس بیانیے کے نتیجے میں کوئی مسلم لیگ نون کے لیے 2023 کے الیکشن میں راہ ہموار ہوگی، تو یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی اپنی صفوں کے اندر اس وقت اس بات پر بحث جاری ہے کہ میاں نواز شریف خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جیل سے بچنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو انہوں نے باہر بٹھایا ہوا ہے جیل سے بچنے کے لیے، جن میں اسحاق ڈار بھی شامل ہیں، جن میں سلمان شہباز بھی شامل ہیں، جن میں عابد شیر علی بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر کارکنوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے بیانیے کے اوپر ڈٹ جائیں۔ یہاں پہ کارکنوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے، اور جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بیانیے کو آگے لے کر چلیں اور ہمیں نتائج بھی دیں، یعنی اس بیانیے کو بھی آپ آگے بڑھائیں، پھر کوئی جو ایک انتخابی شکل بنے گی 2023 کے الیکشن کے حوالے سے، اس انتخابی شکل کے اندر بھی ہمیں رزلٹس چاہیے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لیڈر اگر خود بیٹھا ہو اور وہاں سے وہ ایک بیانیہ ڈکٹیٹ کر رہا ہو، اور لوگوں کے اندر یہ شعور بھی آنا شروع ہو جائے کہ خود تو لیڈر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے شک یہاں بیٹھے ہیں خوشی سے، آپ کو بھی پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کہاں سے وہ موٹیویشن آئے گی جو الیکشن کے قریب ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، وہ تو نہیں آئے گی۔ نہ تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں وہ موٹیویشن آئے گی، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس قسم کی ایک دوبارہ سے اس کو متحرک کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، تو پی ڈی ایم کے بھی جو کارکن ہیں ان میں بھی وہ موٹیویشن نہیں آئے گی۔ تو بلاول بھٹو کی یہ بات تو ٹھیک ہے، اور آصف علی زرداری نے بڑے مزے لے لے کر طنز کیا تھا میاں نواز شریف پر جب یہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا تھا کہ استعفے میاں صاحب بالکل ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہاتھ میں دیں گے، اور یہ جو آپ کی ایک اور تجویز ہے بڑی خطرناک نوعیت کی کہ جی ایچ کیو پر جا کر ہم دھرنا دیں، یعنی پیپلز پارٹی بھی اس دھرنے میں شریک ہو جائے، بالکل 100% ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، لیکن بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ تشریف لائیں، فیض آباد سے ہم جو راولپنڈی کی جانب مارچ کریں گے وہ آپ کی قیادت میں کریں گے۔ تو اس حوالے سے تو بلاول بھٹو کی بات ٹھیک ہے، لیکن بلاول بھٹو اب یہ بات کہہ کیوں رہے ہیں بار بار؟ کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ان کو دوبارہ آنے سے روکا جا رہا ہے۔ مریم نواز اور میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ فوری طور پر بلاول بھٹو کو پی ڈی ایم کے اندر دوبارہ اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ شامل کیا جائے، اور پی ڈی ایم کی آڑ میں دوبارہ سے تحریک انصاف کی حکومت سے تو وہ فائدے نہیں لے سکتے، کوئی ریلیف نہیں لے سکتے، لیکن جو پاکستان کی مقتدر قوتیں ہیں ان سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس وجہ سے بلاول بھٹو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات وہ کر رہے ہیں فرسٹریشن کے اندر۔ پھر پنجاب کے اندر جا کے، ساؤتھ پنجاب کے اندر جو انہوں نے ڈیرے لگائے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی ایک اسٹرینتھ ہے ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی، لیکن وہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ایک خاندانی اور موروثی سیاست کی وجہ سے ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے۔ تو وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کوئی ہم جنوبی پنجاب سے پنجاب کے اندر تھوڑی بہت نقب لگائیں، اور جو ہمیں پنجاب سے ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر الیکشن میں سیاسی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
उस हजीमत से हम किसी तरीके से बच सकें। लेकिन इतलात यही हैं कि बिलावल भुट्टो की ये जो पूरी एक कैंपेन है, जिसके मुतल्लिक वो ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद इस मरतबा वो जनूबी पंजाब से इतनी सीटें निकाल लें कि पंजाब के अंदर वो कोई किरदार अदा कर सकें, वो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने भी ये प्लान किया हुआ है, ज़ाहिर है पंजाब में तो उनकी ऑलरेडी हुकूमत है, कि ये जो आखिरी सवा साल है इसके अंदर बड़ा एग्रेसिवली उन्होंने जनूबी पंजाब की तरफ तवज्जो देनी है। तो बिलावल भुट्टो वहाँ बैठ के जो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर भी वार करें और दूसरा वो इमरान खान के ऊपर भी वार करें, तो लफ्ज़ों की हद तक तो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो वार कर रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो वो वफाकी हुकूमत के ऊपर वार करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई कामयाब होते नज़र नहीं आते। लेकिन राय साहब, ये जो बात कही जा रही है कि पीडीएम में शामिल जमातें ना उस्मान बुज़दार को उठाना चाहती हैं और ना ही इमरान खान की हुकूमत को कराना चाहती हैं, क्यों ऐसा उन्हें लगता है? क्योंकि ये तो पीडीएम का हिस्सा थे, इसी प्लेटफॉर्म से कहा गया, और बिलावल, क्या आपको लगता है कि ये इसे सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए ये बात कह देते हैं कि तुम सारे इस्तीफ़ा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, तहरीक अदम एतमाद लेके आओ पंजाब के अंदर भी और सेंटर में भी, तो हम तुम्हारा साथ देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, जिसका खौफ जो है वो नून लीग के अंदर भी है और बाकी जमातों के अंदर भी, कि इधर हम इस्तीफ़े दें, उधर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बैक आउट कर जाए और पीछे हट जाए? देखिए, वफाक में ये तहरीक अदम एतमाद ले आए, शौक अपना पूरा कर लें, तो मुस्लिम लीग नून को मालूम है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, यानी पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं हैं, और ये बात पीपल्स पार्टी को भी मालूम है। तो ये एक झूठ आप ये कह सकते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से घड़ा गया था कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये उम्मीद दिलाई है कि अगर वो वफाक के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ तो फिर कोई तब्दीली आ जाएगी। अगर इस किस्म की कोई उम्मीद इस्टेब्लिशमेंट ने दिलाई होती तो वो पीपल्स पार्टी के बजाय, मुस्लिम लीग नून तो कौमी असेंबली में बड़ी पार्टी है ना पीपल्स पार्टी से, तो वो मुस्लिम लीग नून को ये उम्मीद दिलाते। वो पीडीएम में अब भी अगर पीडीएम की स्ट्रेंथ देखी जाए मजमूई तौर पर, तो वो तो पीपल्स पार्टी से कहीं ज्यादा है, तो वो ये उम्मीद पीडीएम को क्यों ना दिलवाते? यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसा मूव करना होता तो वो ये पैगाम पीडीएम को देते। पीडीएम इस वजह से रिलेक्टेंट है और पीडीएम को मालूम है, और वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, पीडीएम के रहनुमा भी, कि ना तो हमारे पास वफाक में नंबर पूरे हैं, ना हमारे पास पंजाब में नंबर पूरे हैं। तो इस वजह से वो तहरीक अदम एतमाद वहां पर नहीं लाते। असल में बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की तो बस ये कोशिश है कि वो एक फेस सेविंग करें कि हमने तो इस तहरीक से, जो हम पीछे हटे थे पीडीएम की तहरीक से, और हमने जो इस्तीफे नहीं दिए थे वो इस वजह से नहीं दिए थे कि हम तब्दीली लाना चाह रहे थे और हमारा जो तब्दीली लाने का प्लान था वो कामयाब भी हो जाता। लेकिन चूंकि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं थी, इस वजह से हम वो तब्दीली नहीं ला सके ताकि अवाम के सामने अपना एक फेस सेविंग कर सकें। लेकिन हकीकत ये है कि ना तो पीपल्स पार्टी कोई तब्दीली ला सकती है, ना कोई तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में पीडीएम है। तो ये अब एक दूसरे के साथ लड़कर, एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर कि आपकी वजह से ये तहरीक कामयाब नहीं हुई, यानी पीपल्स पार्टी पीडीएम के ऊपर इल्जामात लगाकर और पीडीएम पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाकर अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में तो ये दोनों ही जो सियासी कुव्वतें हैं ये फेल हुई हैं और इनके पास कोई हिकमत अमली ही नहीं थी कि किस तरीके से इस हुकूमत को हटाना है। और हिकमत अमली इस वजह से नहीं थी कि कोई जवाब मौजूद नहीं था कि इस अवामी तहरीक को किस तरह से कामयाब करवाया जाए। अवामी तहरीक उस वक्त कामयाब होती है जब उसके लिए कोई जवाब मौजूद हो। तो जब जवाब मौजूद नहीं था तो इस अवामी तहरीक ने, नाम नहाद अवामी तहरीक ने, फेल ही होना था। वैसे आर्मी चीफ की ब्रीफिंग हुई है और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी कि नून लीग के लोग भी मौजूद थे। सर, क्या चीज़ें सामने आई हैं इस ब्रीफिंग के हवाले से? देखिए आशफी साहब, दो अहम मामलात, ये जनरल बाजवा की जो ब्रीफिंग है इसमें जो दो अहम मामलात पहले सामने नहीं आए थे वो अब सामने आए हैं। उनमें एक मामला तो ये था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ज़ाहिर है कि खुद भी ब्रीफ कर रहे थे, दीगर अस्करी हुकाम भी यहाँ मौजूद थे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपकी जो सियासी जमातें हैं, उनके कुछ नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो कायमा कमेटियों के नुमाइंदे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी कुछ नुमाइंदे थे, मुशाहिद हुसैन सैयद समेत, और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। तो अब इसी दौरान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात हुई, तो इनडायरेक्टली कुछ जब सवाल जवाब का सेशन होता है तो इशारतन कुछ सियासी सवालात भी हो जाते हैं। तो इसी पूरे माहौल में जनरल बाजवा ने ये बताया
کہ ان کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی، یعنی جو انہوں نے ایکسٹینشن لی تھی، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں۔ ایک وجہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر ایک نیا ہم سیکیورٹی میکینزم بنا رہے تھے۔ ایک تو اس میں پاک افغان بارڈر کے اوپر جو باڑ لگانے کا جو فینسنگ کا عمل تھا وہ بھی جاری تھا، اور ایک انٹائرلی ہم نیا ایک سیکیورٹی میکینزم اس وقت تشکیل دے رہے تھے۔ تو یہ بڑا چیلنج تھا، کیونکہ ایک طرف ایل او سی کے اوپر جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں بھارت کی جانب سے، تو ہمارا مشرقی بارڈر بھی اتنا ہوسٹائل ہو، دوسری جانب مغربی بارڈر بھی اتنا ہوسٹائل ہو، اور تیسرا ایک اس طرح کی سچویشن بھی بن رہی ہو کہ افغان طالبان کے بارے میں نظر آ رہا ہو کہ آنے والے دنوں میں وہ وہاں پر حکمران ہوں گے۔ تو ایک تو وہ سیکیورٹی نظام نیا بنانا تھا، دوسرا یہ جو پاک انڈیا بارڈر ہے اس کو بھی نئے سرے سے اس کے اوپر ایک سیکیورٹی میکینزم بھی بنانا تھا۔ بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پیس انیشیٹو بھی لیا گیا تھا، اور ایل او سی کے اوپر جو سیز فائر کی وائلیشنز پہلے بہت زیادہ ہوتی تھیں، وہ پھر ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک کانٹیکٹ جو ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان، اس کے بعد ان وائلیشنز میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ تو اس وقت کی صورتحال میں جنرل باجوہ نے بتایا کہ میں نے جو ایکسٹینشن لینے کا فیصلہ کیا تھا اور ایکسٹینشن قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا تھا، اور اب وہ مشن جو ہے وہ نیئر کمپلیشن ہے۔ ہمارا 98% فینسنگ ہو چکی ہے۔ ہمارا نیا جو ہم نے سیکیورٹی ایک میکینزم بنانا تھا پاک افغان تعلقات کے حوالے سے اور پاک افغان بارڈر کے حوالے سے، وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور ایل او سی کے اوپر جو وائلیشنز ہیں وہ بھی کافی کم ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک تو انہوں نے وجہ بتائی کہ ایکسٹینشن میں نے اس وجہ سے لی تھی۔ اب چونکہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے نمائندے بھی موجود تھے اور باقی سیاسی جو جماعتوں کے نمائندے تھے وہ بھی موجود تھے، تو وہاں پر کچھ غیر رسمی بات چیت بھی ہوئی ہے ہاشمی صاحب، اور اس دوران اشاروں کنایوں میں کوئی میاں نواز شریف کے عدالتی کیسز کا بھی ذکر آیا، ان کی نااہلی کا بھی ذکر آیا۔ اس پر بڑے ہی واضح انداز میں یہ بتایا گیا، دو ٹوک انداز میں مختصراً لیکن بڑے کمپریہنسو انداز میں، اور دو ٹوک انداز میں یہ بتایا گیا کہ میاں نواز شریف کے جو کیسز تھے، ظاہر ہے کہ وہ جو پیناما سکینڈل آیا تھا وہ کوئی پاکستان سے تو نہیں نکلا تھا، وہ تو انٹرنیشنل میڈیا نے وہ سکینڈل ایکسپوز کیا تھا، وہ کوئی پاکستانی میڈیا نے تو ایکسپوز نہیں کیا تھا۔ پاکستانی میڈیا نے تو صرف اس کا ترجمہ کیا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ سٹوری کیا ہے۔ تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل میڈیا کو انفلوئنس کرے اور یہ کہے کہ پیناما سکینڈل جو ہے وہ آپ سامنے لے کر آئیں، اور کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اندر کوئی معلومات فراہم کی ہوں؟ تو ان کا لب لباب یہ تھا کہ وہاں پر جو میاں نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ ایک عدالتی معاملہ تھا۔ اب عدالت نے جس قسم کے فیصلے کیے سپریم کورٹ نے کیے ہیں، اس کے بعد جو نااہلی ہوئی وہ سپریم کورٹ سے ہوئی، پھر احتساب عدالتوں سے جو ان کو سزائیں ہوئیں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں۔ اس سکینڈل کے آنے سے لے کر اس سکینڈل کے وجہ سے میاں نواز شریف کی رخصتی تک اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے ہاشمی صاحب کہ یہ جنرل باجوہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں جنرل باجوہ نے دھاندلی کروائی تھی، تو اس حوالے سے ایک بریفنگ اسحاق ڈار صاحب نے صحافیوں کو دی تھی۔ اس بریفنگ میں میں بھی موجود تھا، تو اسحاق ڈار صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں آپ کے شہر میں۔ تو اس بریفنگ میں کچھ صحافیوں نے پوچھا تھا کہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانے کی کوئی خاص وجہ ہے، کیونکہ جب بھی کسی آرمی چیف کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ایک تو وہ جی ایچ کیو کی جانب سے تو ریکمنڈیشنز آتی ہیں، اس وقت بھی آئی تھی، اور ایک اپنی بھی کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اپنے جو سول انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی رپورٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت تو اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف اس لیے تعینات کیا کہ یہ ایک جمہوریت پسند جرنیل ہیں۔ اب اس وقت تو انہوں نے تعینات کر دیا، لیکن اس کے بعد توقعات ان کی یہ تھیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے چیف بن جائیں، یعنی آرمی چیف نہ بنیں، یہ مسلم لیگ نون کے مفادات کو سرو کریں۔ مسلم لیگ نون جی ہاں، لیکن جب بھی کوئی آرمی کے اندر جب کوئی چیف بنتا ہے تو وہ آرمی کا چیف ہوتا ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا چیف نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے پھر بعد میں مسلم لیگ نون کی جب توقعات پوری نہیں ہوئیں تو پھر یہ الزامات لگانے شروع کر دیے گئے کہ جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف کو نااہل کروایا۔ پھر یہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ 2018 کے الیکشن میں جنرل باجوہ نے دھاندلی کروائی۔ حالانکہ اسی دھاندلی کے الزام کے بعد ہم سب کو پتہ ہے، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت میں بھی ایک فیور لینے کی کوشش میں، ایک ڈیل لینے کی کوشش میں ان کی ایکسٹینشن کی حمایت بھی کی تھی مسلم لیگ نون نے۔ راجہ صاحب، افغانستان کی صورتحال
اب اگر اس کو انالائز کیا جائے تو پنشیر کا علاقہ ہے اور وہاں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے طالبان کی طرف سے کہ تمام اضلاع پر اس وقت کنٹرول ہے، یہ دعویٰ ہے، جبکہ دوسری طرف سے ایسے دعووں کی جو مزاحمتی فورس ہے وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، سر، افغانستان کی صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ کسی خانہ جنگی کی طرف نہیں جائے گی اور طالبان جو سچویشن ہے افغانستان کی اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، افغانستان کی صورتحال میں ایک اپڈیٹ تو یہ ہے کہ جنرل فیاض حمید کا جو دورہ تھا اس میں اب یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ انہوں نے وہاں پر حکمت یار صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب حکمت یار صاحب نے ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتا ہے اب بھی پڑوسی ممالک کے خلاف، خاص طور پر ان کا اشارہ یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ۔ دوسرا یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ طالبان رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل فیاض حمید کی، اور اس میں کیا ممانعت ہے ہاشمی صاحب، یہ جو بھارتی میڈیا نے اتنا واویلا اس کے اوپر کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر تو جو سی آئی اے کے اعلیٰ ترین حکام ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا تھا جب امریکی انقلاب مکمل ہو رہا تھا، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی تھیں، ابھی بھی ان کے ساتھ ہائی لیول کانٹیکٹس کیے جا رہے ہیں، یعنی مختلف ممالک کی جانب سے۔ تو آئی ایس آئی چیف نے وہاں پر جا کر اگر ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پاکستان تو چونکہ امیڈیٹ نیبر ہے، پاکستان کا اتنا بڑا 2600 کلومیٹر سے زیادہ طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو پاکستان کو تو سیکیورٹی کنسرنز تھے، اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے جانا چاہیے تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر گئے۔ تو اس حوالے سے اب کوئی بات جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ وہاں پہ طالبان رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے اور حکمت یار سے بھی ملاقات کی ہے۔ دوسرا جو پنشیر ویلی کا وہاں سے اپڈیٹس آ رہی ہیں، طالبان نے یہ دعویٰ تو کیا ہے کہ ہم نے کافی وہاں پہ اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن ابھی تک مصدقہ بات یہ ہے، یعنی جو آزادانہ ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پورا کنٹرول افغان طالبان پنشیر ویلی کا حاصل نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ اب افغان طالبان کے ہاتھ کچھ ایسی گاڑیاں تو لگی ہیں امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد، جو کہ ان مائنز کو سویپ کر سکتی ہیں اور ان بارودی سرنگوں سے ان کو بچا سکتی ہیں، لیکن ابھی افغان طالبان کو وہ گاڑیاں آپریٹ نہیں کرنا آتی۔ تو یہ جو بارودی سرنگوں کی وجہ سے یہ جو افغان طالبان کی پیش قدمی ہے وہ تھوڑی سی سست ہے، رسد انہوں نے کاٹ دی ہے، جو وہاں پر مزاحمتی اتحاد تھا وہ تھوڑا سا پسپا ہوا ہے، پیچھے گیا ہے، اس بات کی تصدیق بھی کی ہے انہوں نے، اور ایک طرح سے انہوں نے بلکہ جو انڈائریکٹ تصدیق کی اس میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو علاقے کچھ افغان طالبان نے جن پر قبضہ کر لیا تھا، ہم نے ان میں سے کچھ علاقے واپس لے لیے ہیں، کچھ چھڑا لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فریقین اس طرح کی انڈائریکٹلی تصدیق کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمتی اتحاد یہ بات اب تسلیم کر رہا ہے اور اعتراف کر رہا ہے کہ افغان طالبان نے وہاں پر پیش قدمی کی ہے۔ لیکن ابھی بھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب مزاحمتی اتحاد نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے اور ان کو بہت دیر تک روکنا ممکن نہیں ہو سکے گا، تو اب احمد مسعود نے ایک مذاکرات کا پیغام دوبارہ سے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ چند نکات ایسے ہیں جن کے اوپر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی امراللہ صالح جو وہاں پہ چھپا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پتہ ہے اور احمد مسعود کو بھی پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ افغان طالبان یہاں پر آ جائیں گے، پھر ابھی ہمارے پاس جو ایک باعزت طریقے سے ہتھیار ڈالنے کا موقع ہے، بعد میں اگر ہم اتنی دعوے کرتے رہیں گے اور ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے تو اس کے بعد ہمیں بھاری جانی نقصان بھی ہوگا اور ہمیں ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان کی پیش قدمی کے بعد اب دوبارہ سے مزاحمتی اتحاد کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ حافظ۔